اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مسز عمران، آپ کے اپنے چینل میری باریک سوچ کے ساتھ۔ عزیزان گرامی، کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ بدعت ہے۔ دین کے نام پر شامل کیے گئے غیر اسلامی رسوم و رواج میں سے 90% کا تعلق صرف جنازے کے مسائل سے ہے، جن کا سلسلہ بیماری سے شروع ہو کر مرنے تک اور بعد ازاں زیارت و قبور اور پھر برسویں تک جا پہنچا ہے۔ ان رسومات و بدعات کی ہر علاقے، قبیلے اور برادری کے مزاج اور ماحول کے حوالے سے ایک لمبی فہرست ہے۔ یہاں مرحلہ وار ان رسومات میں سے کچھ کا مختصر سا ذکر کیا جا رہا ہے۔ بیماری میں بدعات اور غیر اسلامی رسومات کیا ہیں؟ بیماری کی حالت میں خاک شفا، منکے، تعویذ، دھاگے وغیرہ حاصل کرنے کے لیے زندہ پیروں کے پاس جانا۔ یہ لوگ جن کی اکثریت علم دین سے ناواقف ہوتی ہے، ان سادہ لو عوام کو فوت شدہ بزرگوں کے نام کی نظر نیاز اور چڑھاوے وغیرہ دینے پر مجبور کرتے ہیں۔ بیشتر خانقاہوں، مقبروں، مزاروں وغیرہ پہ یہ لوگ مجاور بنے بیٹھے نظر آتے ہیں۔ یہاں مریضوں کو لا کر حاضری دلائی جاتی ہے، جسے زیارتیں کرانے کا نام دیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ مرگی اور پاگل پن کے مریضوں کو یہاں لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر ان پر تشدد کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے اس طرح سے جن نکل جاتے ہیں، جو سراسر ظلم اور غیر اسلامی طرز عمل ہے۔ اسی طرح مریضوں کو بغرضی علاج ناقابل برداشت دھونی دینا اور کوڑیوں میں بند رکھنا، چلے کاٹنا، پیروں کے نام پر چھوڑے ہوئے مخبوط الحواس بچوں سے مریضوں کو پٹوانا، اور جس کو بچہ زچ ہو کر زیادہ مارے، اس کے لیے یہ گمان کرنا کہ اس اللہ والے کی زیادہ مار سے یہ مریض جلدی صحت یاب ہو جائے گا، اور مریضوں کو خواہ ان میں بستر سے اٹھنے کی بھی سکت نہ ہو، سلام کروانے لانا تاکہ وہ فوت شدہ بزرگوں کی دعا سے صحت یاب ہو جائے۔ چھوٹے ناتواں بچوں کو مزاروں کے درختوں کے نیچے طواف کروا کر انہیں کئی دن تک جوتیوں کے پلڑے کے برابر تولنا، پھر اس بچے کی قمیض مزار پر پھینک آنا۔ سوکھے کے مریض کا ایک اور علاج یہ کہ اناج سے بھرا ہوا تھیلا دریا کے کنارے دبا آنا اور عقیدہ رکھنا کہ جیسے جیسے اس میں سے دانے پھولیں گے، بچے کا کمزور جسم صحت مند ہوتا جائے گا۔ اسی طرح بانجھ پن مردوں کی بیویوں کا یا خود بانجھ عورتوں کا ایسے مزاروں پر جانا جن کے بارے میں مشہور کر دیا گیا ہو کہ وہاں حاضر ہونے، سلام کرنے سے اولاد جیسی نعمت ملتی ہے، ایسے مزاروں کے پاس درختوں کے نیچے جھولیاں پھیلا کر کھڑے ہو جانا کہ جھولی میں پتا گرے گا تو اولاد ہوگی، اور اس مقصد کے لیے گھنٹوں کھڑے رہنا۔ مزاروں اور قبروں کی مٹی لا کر اس سے متبرک اور باعث شفا سمجھ کر پاس رکھنا، مزاروں پر پڑے مخصوص پتھروں کو اٹھا کر جسم پر درد کے مقامات پر رگڑنا، مزاروں پر جلنے والے چراغوں سے تیل لے کر جسم کے تکلیف زدہ حصوں پر لگانا۔ اس قسم کی دوسری بے شمار غیر اسلامی حرکات ہمارے ملک کے تقریباً ہر علاقے میں بڑی عقیدت و احترام سے شفا کی خاطر اپنائی جاتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ رسومات و بدعات ہمارے صاف ستھرے دین کا حصہ کب بنی؟ یہ چند دنوں، مہینوں یا سالوں میں نہیں ہوا، بلکہ اس میں ان صدیوں کا عمل دخل شامل ہے جو ہم نے غیر مسلموں کے ساتھ مل کر گزاری ہے۔ یہی مخلوط معاشرت رسومات و بدعت کی چھوٹی بڑی بہت سی پگ ڈنڈیوں کو شرک کی شاہراہ پر لا ملانے کا سبب بنی۔ ہمارے ہاں مسلمانوں کے ساتھ یہ بدقسمتی بھی ہوئی کہ انہیں بحیثیت محکوم و قوم تعلیم سے دور رکھا گیا اور یوں جہالت کے اندھیروں سے نکلنے نہ دیا گیا۔ اس کے علاوہ بت پرستی اور کفر و شرک میں گھری قوم کے ساتھ صدیوں یکجا رہنے سے
ان کے بہت سے رسم اور شرکیہ افعال کا مسلمانوں پر غیر محسوس طریقے سے اثر ہوتا چلا گیا۔ آزادی ملی بھی تو قوم ظاہری اور دنیاوی تعمیر و ترقی کے منصوبوں میں مصروف ہو گئی، لیکن دین کی بنیادیں مضبوط کرنے کی طرف توجہ کم ہی رہی۔ اسی لیے دین کی عمارت کی تعمیر ڈھانچے سے آگے نہ بڑھ سکی، بلکہ یہ ڈھانچہ بھی دینی عقیدوں کے بگاڑ، جماعتوں کی نا اتفاقی اور فرقہ واریت کے طوفانوں سے ہچکولے ہی کھاتا رہا۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم بے دینی کو مزید سیراب کرنے کے بجائے تمام قابل اصلاح امور کی طرف توجہ دیں، تو خیر کہ بہت سے چمن آباد ہو سکتے ہیں۔ ایک برائی ختم نہ کی جائے تو طبیعت دوسری برائی پر آمادہ ہونے لگتی ہے، اور پھر تیسری، اور پھر برائی ہی نہیں لگتی۔ اسے رسم یا رواج کا نام دیا جاتا ہے۔ گلاب کے عرق اور دودھ سے مزاروں کو دھونے کی رسم ادا کرنے والوں کو یہ خیال تک نہیں آتا کہ یہ بدعت ہی نہیں، انتہائی درجے کا اسراف بھی ہے۔ یہی ملک جہاں بہت سے لوگ خصوصاً بچے دودھ اور دوسری غذائی قلت کے سبب کمزور صحت اور کم عمری کی اموات کا شکار ہیں، وہاں اس بیش بہا نعمت کو کیوں ضائع کر کے ایک بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہے؟ جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جلیل القدر ہستیاں اپنے کفن تک کے خرچ کے لیے نئے کپڑوں سے بھی گریز کرتے تھے، اور نئے کپڑوں کے لیے زندہ کو مردوں سے زیادہ حقدار سمجھتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی زندگی میں جب کپڑوں میں سے کفن کے انتخاب کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، نئے کپڑوں کا زندہ زیادہ مستحق ہے، میرے لیے بس یہ پرانے ہی کافی ہوں گے۔ جزاک اللہ۔